Subscribe to Shakir Abidi Official. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ارائیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض صدق اللہ العظیم۔ یہ 26ویں پارے کی آیت ہے اور یہاں سے 26واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ یہ سورہ احقاف کی آیتیں ہیں۔ احقاف یہ ریت کے ٹیلوں کو کہتے ہیں عربی میں، اور چونکہ اس کے اندر قوم عاد کا تذکرہ ہے جو ریت کے میدان کے پاس آباد تھی، تو اس بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کا نام بھی سورہ احقاف رکھا ہے۔ یہ جو آیت پڑھی گئی اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا والوں کو اور خاص طور سے کفار مکہ کو اور اللہ کو چھوڑ کر جو لوگ بھی کسی دوسرے کی عبادت کرتے ہیں ان سارے لوگوں کو عقلی طور پر اور کتابی طور پر دلیلیں دی ہیں کہ تم دیکھو کیا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جس کی عبادت کرتے ہو وہ کسی بھی اینگل سے خدا ہونے کے لائق ہے، معبود ہونے کے لائق ہے۔ اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کہ اچھا چلو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر جس کی عبادت کرتے ہو یا اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کرتے ہو، بتاؤ کیا اس نے کسی ایک چیز کو پیدا کیا ہے؟ کوئی ایک چیز؟ ظاہر بات ہے کہ تمام کائنات کے اندر ان لوگوں نے کسی ایک چیز کو بھی پیدا نہیں کیا، بلکہ یہ خود مخلوق ہے، اور جو خود مخلوق ہو وہ خالق کا مقام کیسے پا سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدھے سیدھے عقلی دلیل سے، سیدھے سیدھے ترک کے ذریعے، ثبوتوں کے ذریعے غیر اللہ پر وار کیا کہ دیکھو تم اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عبادت کرو، تم عقل سے ذرا سوچ کر دیکھو کہ تم جس کی عبادت کرتے ہو وہ عبادت کیے جانے کے لائق نہیں ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقلی دلیل دی، یعنی کتابی دلیل دی کہ چلو مان لو تمہارے پاس آسمانی کوئی کتاب نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے جن لوگوں کو آسمانی کتابیں ملی جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، ان لوگوں سے پوچھو کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جا سکتی ہے؟ ظاہر بات ہے کہ یہ لوگ جو اس وقت اہل کتاب تھے وہ بھی کہتے تھے کہ تمام چیزوں کا جو خالق ہے وہ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ، اسی کی ذات ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہونی چاہیے۔ تو اتنی بات تو وہ لوگ بھی بتائیں گے کہ دنیا کے اندر جو جن چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہو، وہ کسی کتاب میں لکھی ہوئی بھی نہیں ہے اور نہ ہی عقلی طور پر یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لہذا تمہیں چاہیے کہ ان کی عبادت چھوڑ کر جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اس کی عبادت کی طرف آؤ۔ آگے قرآن کریم کے سچ ہونے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو قرآن کریم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پڑھ کر سناتے ہیں اور تمہارے ذہن میں خواہ کی یہ بات آتی ہے، تم خواہ یہ اعتراض کرتے ہو کہ یہ قرآن کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے، اپنی طرف سے لکھ کر، جس طرح سے ایک آتھر، ایک مصنف کوئی کتاب لکھتا ہے، رائٹر کچھ لکھتا ہے اور لوگوں کے سامنے وہ اس کو پریزنٹ کرتا ہے، تو شاید تم یہ سمجھتے ہو، بلکہ تم یہ کہہ رہے ہو اپنی زبان سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی طرف سے بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا نہیں ہے۔ ام یقولون افترا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو آپ نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے۔ قل، ان سے کہیے، ان افتریتہ فلا تملکون لی من اللہ شیئا، کہ اگر میں اپنی طرف سے اس کو بنا لوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اصول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اگر کوئی غلط بات منسوب کر دے، اپنی طرف سے کہے اور کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بات ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کو اپنے عذاب میں گرفتار کرتا ہے۔ تو اب یہ بتاؤ کہ تم جو کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہلوایا جا رہا ہے کہ میں اپنی طرف سے بنا کر پیش کر رہا ہوں، تو پھر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ میری گرفت کرے گا تو کیا تم مجھے بچا لو گے؟ نہیں بچا سکتے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کا ڈر مجھے خود ہی ہے، میں اپنی طرف سے کچھ بھی پیش نہیں کر رہا ہوں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو قرآن کریم میرے پاس بھیجتا ہے میں اسی کو تمہارے سامنے رکھتا ہوں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کے بعد والدین کا تذکرہ کیا ہے کہ دیکھو والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو، اور یہاں پر حسن سلوک ایک خاص درجے میں ہے۔ خاص درجے میں کا مطلب یہ ہے کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا، کہ والدین کے ساتھ انسان کو چاہیے کہ وہ بھلائی کا، اچھائی کا معاملہ کرے، اسی لیے کہ اس کی ماں بہت پریشانیوں میں اس کو اٹھا کر رکھتی ہے، تب کہیں جا کر اس کی پیدائش ہوتی ہے۔ یہ اس خاص منظر میں ہے کہ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ کافر ہے اور بچے جو ہیں، یہ جو اولاد ہے یہ ایمان لے آتی ہے۔ کبھی اس کا اپوزٹ ہوتا ہے کہ ماں باپ مسلمان ہوتے ہیں اور بچے کافر ہو جاتے ہیں۔
تو ماں باپ اگر مسلمان ہوں، بچہ کافر ہو جائے تو ظاہر بات ہے اس آیت کا مصداق تو اب وہ ہے ہی نہیں، اس لیے کوئی ایمان ہی نہ لایا تو اس کو کیا کہا جائے گا کہ تم والدین کے ساتھ اچھا کرو۔ لیکن اگر بچہ ایمان لے آیا، اولاد ایمان لے آئی، اب ماں باپ کافر ہے اور اس کو کہتے ہیں کہ میری اطاعت کرو، یا وہ اسلام قبول نہیں کرتے، تو اس اہل ایمان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارے والدین اگر ایمان نہیں بھی لائے ہیں پھر بھی ان کے ساتھ تمہیں اچھا سلوک کرنا ہے، بدتمیزی کا معاملہ نہیں کرنا، نافرمانی کا معاملہ نہیں کرنا۔ وہ جو کہیں ان کی بات مانی جائے، لیکن ایسے معاملوں میں مانی جائے جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو رہی ہو، ایسے معاملے میں جس میں والدین اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم دے، جیسے کہے کہ اسلام چھوڑ دو، نماز نہ پڑھو، اللہ کا نام نہ لو، کسی کی مدد نہ کرو، تو جن چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہو ان چیزوں میں والدین کی بات نہیں مانی جائے گی۔ ادروائز جن چیزوں میں اللہ کی نافرمانی نہیں ہوتی ہے، اگر والدین کافر بھی ہیں تب بھی ایمان والے کو چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، بھلائی کا معاملہ کرے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قوم عاد کا تذکرہ کیا۔ میں نے اوپر کہا کہ یہ چونکہ سورہ احقاف ہے اور احقاف کے معنی ہی ہیں ریت کے ٹیلے، کہ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ، کہ آپ قوم عاد کا تذکرہ کیجئے کہ ان کے بھائی نے جب ان کو ڈرایا تو ان لوگوں نے نہیں مانا، تو پھر ہم نے ان کو اپنے عذاب میں گرفتار کر لیا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص سفر کا تذکرہ کیا ہے۔ طائف کے سفر کے بارے میں آپ لوگ بہت بہتر جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے طائف تشریف لے گئے تاکہ اہل طائف کو اللہ کا پیغام سنائیں اور شاید ان میں سے کوئی لوگ ایمان قبول کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو تسلیم کر لیں۔ لیکن ہوا کیا، وہاں جانے کے بعد طائف والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزید دشمن ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ظلم کیا کہ جیسا ظلم کوئی بھی اپنے یہاں آئے ہوئے کسی بھی فرد کے ساتھ نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس ہو رہے تھے تو بہت زیادہ مغموم تھے، اور ہونا بھی چاہیے تھا، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اپنی ذاتی کوئی چیز مانگنے نہیں گئے تھے، کوئی اپنے مطلب کی چیز طلب کرنے نہیں گئے تھے، بلکہ اسی کی ہدایت کے لیے، انہی لوگوں کو جہنم سے بچانے کے لیے، انہیں اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے گئے تھے۔ انہیں نہ ماننا تھا، نہ مانتے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سلوک ان لوگوں نے کیا اس کا ایک شریف آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آئے اور آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف لے گئے، اور وہاں پر عداس نامی ایک غلام تھا جو باغ کے مالک کا غلام تھا۔ اس نے جب دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس کے مالک نے کہا کہ دیکھو یہ محمد آیا ہے، ایسا لگ رہا ہے بہت پریشان ہے، اس کو کچھ کھجوریں پیش کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عداس نے کھجور لا کر پیش کیا۔ پھر حضرت عداس اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کیا بات چیت ہوئی، کیونکہ حضور نے جب کھانا شروع کیا تو بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کیا۔ پھر یہ عداس کہاں کے تھے اور کس نبی کے ماننے والے تھے، یہ ساری گفتگو ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ انشاءاللہ اس کے بعد میں ایک ایپیسوڈ اپلوڈ کر دوں گا جو مسجد عداس، وہاں پر جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس باغ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور پیش کیا گیا تھا طائف سے واپس ہوتے ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عداس سے جو بات چیت کی تھی، اور وہاں پر آج مسجد عداس کے نام سے ایک مسجد ہے، اور وہاں پر باغ کا کچھ حصہ بھی باقی ہے ابھی۔ الحمدللہ میں جو اس سفر پہ گیا تھا تو وہاں کے کچھ مناظر میں لے کر آیا ہوں، تو انشاءاللہ اس کے بعد ایک ویڈیو میں اپلوڈ کر دوں گا جس کے اندر مسجد عداس اور اس کی تاریخ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس باغ میں تشریف فرما ہوئے تھے وہ باغ، وہ سب کو الحمدللہ آپ دیکھ سکیں گے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تھوڑا آرام کرنے کے بعد جب آگے تشریف لائے تو مقام نخلہ میں پہنچے۔ نخلہ میں پہنچے تو فجر کی نماز کا وقت قریب ہو رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں فجر کی نماز ادا فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں زور سے جب قرآن کریم پڑھ رہے تھے تو ادھر سے جناتوں کی ایک جماعت جا رہی تھی، اس لیے کہ جب قرآن کریم نازل ہونا شروع ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناتوں کو آسمان پر جانا بند کر دیا۔ پہلے یہ جنات آسمان کی طرف چلے جاتے تھے اور فرشتوں کی باتیں آپس میں جو ہوتی تھی وہ سن بھی لیتے تھے، تو وہ آ کر ان کاہنوں کو، جادوگروں کو تھوڑا اپنی طرف سے مکس کر کے بتا دیتے تھے، یہ لوگ تھوڑا اور مکس کر کے لوگوں کو بتاتے تھے جھوٹ سچ، تو اب اس میں سے کچھ باتیں جو فرشتوں کی ہوتی تھی وہ سچ ہو جاتی تھی، باقی باتیں جھوٹ ہو جاتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو اس سے بچانے کے لیے جب
اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کرنا شروع کیا تو ان جناتوں کا آسمان پہ جانا بند کر دیا۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ اب جب دوبارہ یہ جانا چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک شعلہ تیار پاتے ہیں جو اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ آج کی سائنسی دنیا یہ کہتی ہے کہ اسپیس کے اندر نئی نئی چیزیں پیدا ہوتی رہتی ہیں، تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ممکن ہے کہ اگر کوئی ایسا گیس ہی پیدا کر دیا ہو جس سے اب یہ جنات گزر کر نہیں جا سکتے ہوں، پہلے تو گزر سکتے ہوں لیکن آج کے وقت میں ایسے گیسز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسپیس پہ بنا دیے ہوں، کیونکہ ہماری جو یہ کائنات ہے، ہمارے جو اسپیس ہے، یہ بہت زیادہ پر اسرار ہے، جس کے بارے میں سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ ابھی ہمیں اس کے بارے میں 10% بھی معلومات حاصل نہیں ہوئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں مختلف جگہوں پر مختلف چیزیں رکھی ہیں، تو ممکن ہے کوئی ایسی چیز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسپیس کے اندر بنا دی ہو جس کی بنیاد پر یہ جنات وغیرہ بھی اب اسے کراس نہ کر سکتے ہو۔ تو ان جناتوں کے اندر بڑی کھلبلی مچ گئی کہ آخر کیا معاملہ ہے، ہم آسمانوں پہ کیوں نہیں جا پاتے ہیں؟ تو ان کے گروہ بن کر پورے میں پھیل گئے اور ڈھونڈنے لگے کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ انہی میں سے ایک گروہ ادھر سے گزر رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے طائف سے واپسی پر۔ یہ لوگ ٹھہر گئے اور ٹھہرنے کے بعد سننے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو ان لوگوں نے اپنے آپ کو وہاں پر آپ پہ ظاہر کیا اور کہا کہ ہم جنات ہیں، اور پھر یہ لوگ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور پھر یہ اپنی قوم کے پاس داعی بن کر تبلیغ کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی گئی کہ آپ کا جو سفر طائف کے لیے تھا یہ سفر دل توڑنے والا نہیں ہے، آپ اداس نہ ہوں۔ بھلے ہی انسانوں نے نہیں مانا تو کیا ہوا، مگر اس سفر میں جناتوں نے آپ کے ذریعے ایمان قبول کیا ہے، تو آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ آپ کی محنت ضائع نہیں جا رہی ہے۔ آپ جو محنت کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا پھل بھی دے رہا ہے، آپ کے درجات بھی بلند کرتا ہے اور ساتھ میں ہدایت کو بھی دنیا میں عام کر رہا ہے آپ کے ذریعے۔ آگے سورہ محمد شروع ہو رہی ہے۔ اس صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور باضابطہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہدہ جلیلہ کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، اس لیے اس صورت کا نام سورہ محمد ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگی قیدیوں کے احکام بیان کیے ہیں کہ جنگ کے اندر جو قیدی پکڑے جائیں، جو اریسٹ کیے جائیں، تو ان کے لیے اہل ایمان کو 4 اختیار ہیں۔ پہلا اختیار یہ ہے کہ چاہے تو انہیں قتل کر دیں، کیونکہ یہ اللہ اس کے رسول سے اور اللہ کے دین سے لڑنے کے لیے آئے تھے۔ دوسرا اختیار یہ بھی ہے کہ چاہے تو ان کو رہا کر دیں، بنا کچھ لیے ہوئے ایسے ہی چھوڑ دیں کہ جاؤ تم لوگ سب آزاد ہو، شاید یہ اسلام کی یہ خوبصورتی دیکھ کر ایمان قبول کر لیں۔ تیسرا اختیار یہ ہے کہ ان کو غلام بنا کر رکھ لیا جائے۔ اس سے 2 فائدے ہوں گے۔ پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ مسلمانوں کو غلام ملیں گے، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ چونکہ غلاموں کے ساتھ جو ان کے مالکان ہوتے ہیں یہ بہت برا سلوک کرتے ہیں، لیکن اسلام نے غلام کے بھی حقوق متعین کیے ہیں اور اسلام نے ان کے لیے بھلائی کا اور صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا ہے، نرمی کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو جب یہ اہل ایمان ان کے ساتھ نرمی کریں گے تو ان کو لگے گا کہ بھئی ہمیں غلام بنا کے رکھا ہے لیکن پھر بھی ہمارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوتی ہے، تو ان کا دل ممکن ہے اسلام کی طرف آ جائے۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، کچھ ٹیکس لے کر چھوڑ دیا جائے۔ ان 4 صورتوں میں سے جو بھی صورت اختیار کرے ٹھیک ہے۔ جنگ بدر کے موقع پر جو قیدی پکڑے گئے تھے اس میں جو مشورہ ہوا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا تھا۔ حالانکہ کچھ صحابہ کی یہ خواہش تھی، ان کا مشورہ تھا کہ انہیں قتل کر دیا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات ناپسند آئی تھی کہ کیوں چھوڑا گیا۔ اللہ تعالیٰ بھی چاہتا تھا کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ اس کا مقصد تھا چونکہ اسلام اس وقت ابھی اتنا مضبوط نہیں ہوا تھا، تو اس وقت صورتحال یہ تھی کہ جو کفار تھے وہ مسلمانوں پہ چڑھے آتے تھے، تو ان کی طاقت کو توڑنا مقصود تھا۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے غلبہ عطا فرما دیا تو اب یہ حکم لازمی طور پر باقی نہیں رہ گیا، بلکہ اس کے اندر توسع پیدا کر دی گئی، اس کے اندر تھوڑی ڈھیل دے دی گئی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کے لیے وعید نازل فرمائی ہے کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں مانتے ہیں ان کے لیے صورتحال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پکڑ کرے گا۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ وشاقوا الرسول، کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور رسول سے لڑتے ہیں حالانکہ ہدایت ان کے سامنے ظاہر ہو چکی ہے،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع کر دے گا۔ ضائع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ چاہے لاکھ بھلائی کا کام کر لیں، لیکن اگر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آڑے آتے ہیں، ان کی مخالفت پر اترتے ہیں اور ان کی بات تسلیم نہیں کرتے، ان پہ ایمان نہیں لاتے، تو دنیا کا کوئی بھی عمل ان کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، ان کی مثال تو عجیب ہے۔ مثل الجنت التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن، کہ ان کی مثال جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی سے نواز رکھا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور اپنے اللہ کے نبی پر ایمان لاتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے کہ ان کے لیے تو ایسی جنتیں ہیں جس میں ایسی نہریں بہہ رہی ہوں گی، ایسے پانی کی نہر ہوں گی جو خراب نہیں ہوں گی، ایسی دودھ کی نہر ہوں گی جو خراب نہیں ہوں گی، ایسی شہد کی نہر ہوں گی جو خراب نہیں ہوں گی، ایسے میٹھے شراب کی نہر ہوں گی جو خراب نہیں ہوں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ جو نہ ماننے والے ہیں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ ہے کہ دنیا ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال ضائع کر دے گا، اور جب اللہ تعالیٰ ان کے اعمال ضائع کر دے گا تو پھر آخرت میں کوئی بدلے کی امید بھی نہیں ہوگی۔ اور جو اہل ایمان ہیں، جو مان کر چلتے ہیں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رکھا ہے کہ کل جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ان انعام سے نوازے گا جس کا یہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان بے نیازی کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، کہ سنو تم جو اللہ کو نہیں مانتے ہو، یہ حکم اس وقت کے لیے خاص طور سے ہی نہیں تھا، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے حکم عام ہے کہ دیکھو تم اگر اللہ کی نہ مانو اور منمانی کرنے لگو، اللہ کی نافرمانی پہ اتر آؤ، اللہ کی ذات پہ کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہوگا کہ جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہیں مانو گے، اس کے رسول کی نہیں مانو گے، اللہ کی نافرمانی پہ کمر بستہ سارے کے سارے ہو جاؤ گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ختم کر دے گا، تمہیں دنیا سے نیست و نابود کر دے گا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسی قوم لائے گا، ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو تمہارے جیسے بدمعاش نہیں ہوں گے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم مانیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں گے۔ اس لیے ماننے میں تمہاری ہی بھلائی ہے، نہ ماننے میں تمہارا ہی نقصان ہے۔ اللہ کو کسی کی عبادت کی، کسی فرد کی، کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آگے سورۃ الفتح شروع ہو رہی ہے۔ اس کے اندر چونکہ فتح مکہ کا تذکرہ ہے، اس بنیاد پر اس سورت کا نام سورہ فتح ہے، اور اس کی پہلی آیت میں لفظ فتح آئی ہے۔ لفظ فتح آیا ہے کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح دے دی۔ یہ اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب یہ دیکھا کہ صحابہ کرام کے ساتھ اس میں مسجد حرام میں آپ تشریف لے جا رہے ہیں، مسجد حرام میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ 6 ہجری کی بات ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ صحابہ کے ساتھ وہاں تشریف لے جا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 ہجری میں عمرہ کرنے کا ارادہ فرمایا، اور عمرہ کرنے کا ارادہ فرمایا، صحابہ کرام کو ساتھ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے لیے چل پڑے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر پہنچے، حدیبیہ ایک جگہ کا نام ہے، اس مقام پر جب پہنچے، جب حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، وہاں ایک کنواں ہے جس کی طرف اس جگہ کا نام منسوب ہے، تو اس کنویں کا نام حدیبیہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس مقام پر پہنچے تو مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روک لیا، اور وہ لوگ جنگ کے لیے آمادہ ہو گئے کہ ہم آپ کو مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو بھائی، ہمارے ساتھ قربانی کا جانور ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے احرام باندھ رکھا ہے، تو ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم تو خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے آئے، تو ہمیں کیوں روکتے ہو تم؟ ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم آپ کو خانہ کعبہ میں نہیں جانے دیں گے، آپ ہم سے پرمیشن لیے بغیر آ گئے، آپ کو اگر آنا ہے تو آپ پہلے ہم سے اجازت لیں تاکہ ہماری ناک اونچی رہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 1-2 لوگ اور مکہ تشریف لے گئے تاکہ ان لوگوں کے سرداروں سے بات کی جا سکے کہ بھائی ہمارا ارادہ لڑنے بھیڑنے کا نہیں ہے۔ ادھر ان لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لیا، اور لوگوں میں خبر یہ پھیل گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو جو بھیجا تھا، ان لوگوں نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا ہے۔ ادھر ان لوگوں کے 50 آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے ارادے سے، ناپاک ارادے سے صحابہ کرام کی طرف بڑھے،
اور یہ لوگ گھات لگائے ہوئے تھے کہ کسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ صحابہ کرام نے ان 50 کو گرفتار کر لیا، اریسٹ کر لیا۔ اب ایک طرف ان لوگوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک رکھا ہے، ادھر صحابہ کرام نے ان کے 50 لوگوں کو اریسٹ کر لیا۔ ادھر خبر پھیل گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بھیجا تھا اور حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی اور ایک عجیب منظر کشی کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ایک کیکڑ کے پیڑ کے نیچے، درخت کے نیچے بیٹھے اور صحابہ کرام سے بیعت کیا، عہد لیا کہ ہم یا تو حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے، اور جب تک بدلہ نہیں لیں گے تب تک یہاں سے واپس نہیں جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جن لوگوں نے آپ سے بیعت کی انہوں نے صرف آپ سے بیعت نہیں کی بلکہ اللہ سے وعدہ کیا انہوں نے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، آپ جو ان کو ہاتھوں میں ہاتھ ایسا رکھ کر بیعت کر رہے تھے وہ آپ کا ہاتھ نہیں تھا بلکہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پہ تھا، وہ اللہ سے بیعت کر رہے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل سے اتنا راضی ہوا، ایسا راضی ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب لوگوں سے راضی ہونے کا اعلان فرما دیا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام مومنین سے راضی ہو گیا جو ایک پیڑ کے نیچے آپ کے ہاتھوں پر بیعت کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے آپ کا بھی ہاتھ روک کر رکھا تاکہ آپ ان 50 کافروں کو قتل نہ کر دیں، اور ان لوگوں کا بھی ہاتھ روک دیا تاکہ حضرت عثمان کو وہ قتل نہ کر دیں، شہید نہ کر دیں۔ انہیں خبر ہو گئی کہ ہمارے لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اریسٹ کر لیا ہے، اب ان کی بھی سٹی پٹی گم ہو گئی، ان کی بھی ہوا نکل گئی، غبارہ بیٹھ گیا ان کا۔ پھر ان لوگوں نے حضرت عثمان کو آنے دیا اور مفاہمت کی گفتگو شروع ہوئی، کمپرمائز کی گفتگو شروع ہوئی۔ اس میں سے بہت ساری شرطیں لکھی گئیں۔ ایک شرط یہ تھی کہ بھائی آپ اس سال واپس چلے جائیں اور اگلے سال آئیں، اس سال آپ بغیر پرمیشن کے آ گئے ہیں اس لیے اس سال واپس چلے جائیں اور اگلے سال آئیں اور آنے کے بعد طواف کریں، ہم نہیں روکیں گے۔ جب لکھا جانے لگا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ رہے تھے تو حضرت علی نے لکھا کہ یہ جو کمپرمائز کی شرطیں لکھی جا رہی ہیں یہ ایگریمنٹ کفار مکہ یعنی مکہ والے اور محمد رسول اللہ کے درمیان ہے۔ مکہ والے کھڑے ہو گئے کہ یہ کیا بات بھائی، ہم تو رسول نہیں مانتے، اگر ہم رسول مان لیں تب تو لڑائی ختم ہو جائے، لہذا رسول نہیں لکھو، کٹ کرو اس کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ اس کو کٹ کر دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے نبی میں اور آپ کے نام کے ساتھ رسول کو کٹ کر دوں، مٹا دوں، یہ میرے بس کی بات نہیں ہوگا اللہ کے نبی مجھ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کہاں ہے مجھے بتاؤ، تو حضور نے لے کے اپنے ہاتھوں سے اس کو مٹا دیا۔ تو اس کے اندر جو شرط تھی کہ مسلمان اس سال واپس چلے جائیں اور دوبارہ مسلمان آئندہ سال واپس آئیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی مان لیا۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تسلیم کر لیا اور بھی بہت ساری شرطیں تھیں جس سے ایسا لگتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ سے دب کر فیصلہ کر رہے ہیں، تو صحابہ کرام کے اندر بڑی بے چینی پائی جاتی تھی۔ صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگ سب لوگ اپنا احرام کھول دو اور حلال ہو جاؤ، مگر کوئی بھی تیار نہیں تھے۔ حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، آپ نے جا کر ان سے شکایت کی کہ دیکھو ایسا ایسا معاملہ ہے، ان میں سے کوئی بھی اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ کے زوجہ مطہرہ نے مشورہ دیا کہ اللہ کے نبی آپ حلق کرا لیجئے، آپ جب حلق کرا لیں گے، سر منڈا لیں گے تو پھر کوئی بھی رکے گا نہیں، سب لوگ حلق کرا لیں گے۔ تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کرا لی، اور حلق کرانے کے بعد سارے صحابہ نے حلق کرا لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خواب کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اس خواب کو سچ کر دکھایا جو آپ مسجد حرام میں داخل ہونے کے بارے میں آپ نے دیکھی تھی۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے گئے اور 7ویں ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کا طواف فرمایا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کے غلبے کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ آپ واپس چلے جا رہے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ دین مغلوب ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس دین کو تو غالب ہونے ہی کے لیے بھیجا ہے۔
اس دین کو غالب ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ اور غلبہ تین طرح کا ہے۔ پہلا غلبہ دلیلوں کی بنیاد پر، کہ اسلام کے سامنے دنیا کا کوئی بھی مذہب، کوئی بھی دھرم دلیلوں کی بنیاد پہ نہیں ٹک سکتا، ٹک ہی نہیں سکتا۔ دوسرا غلبہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلیلوں کے ساتھ ساتھ ان کافروں پہ، مکہ والوں پر، علاقے والوں پہ غلبہ عطا فرمایا، اور پھر صحابہ کرام کے زمانے میں دنیا کے اکثر حصوں میں غلبہ ہو گیا۔ اور غلبہ عملی یہ ہوگا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، جو تیسرا غلبہ ہوگا، وہ پوری دنیا کے کونے کونے پہ اسلام پھیل جائے، کوئی بھی ایک گھر باقی نہیں ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے بغیر رہ جائے، ہر گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین داخل ہو کر رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اپنے رسول کو جو دین ہدا دے کر، ہدایت کا دین دے کر بھیجا ہے، اس کی تو خوبی یہی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ طے کر رکھا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ پوری دنیا پر غلبہ عطا کر کے ہی رہے گا، اور یہ غالب ہونے والا ہے، یہ کسی کے بھی دبانے سے دبنے والا نہیں ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، چونکہ وہ جو لکھا جا رہا تھا، جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد الرسول اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا تھا، تو ان لوگوں نے کہا کہ کٹ کر دو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اسے کٹ کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی یہ بات ناگوار گزری کہ یہ کافر میرے نبی کو رسول ہونے کا انکار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر نازل فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اس پر لکھو نہ لکھو، اس ایگریمنٹ پہ محمد الرسول اللہ لکھو یا نہ لکھو، سچ بات یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ ہیں، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں لکھ دیا ہے جو قیامت تک ختم ہونے والا نہیں ہے۔ وہ ایگریمنٹ جو لکھا گیا تھا دنیا کے صفحے سے ناپید ہو گیا، ختم ہو گیا، مگر قرآن کریم باقی ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رسول اللہ کا لفظ قرآن کریم میں نازل فرما دیا۔ ساتھ میں صحابہ کرام کی صفات کا تذکرہ کیا کہ صحابہ کرام وہ ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی وہ ہیں کہ یہ آپس میں بہت نرم دل ہیں، ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں، ایک دوسرے کے لیے جانیں قربان کرنے والے، اور اشداء علی الکفار، اگر دشمن سامنے آ جائے تو اس وقت وہ نرم نہیں رہتے بلکہ سخت ہو جاتے ہیں، ظالموں پر، کافروں پر بہت سخت اور بہت شدید ہیں۔ یہ اہل ایمان کی صفات ہیں، یہ ہر مومن کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے کہ جب وہ آپس میں ہو تو بڑے نرم دل رہیں، بہت خلیق، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ان کا سامنا دشمنوں سے ہو جائے تو اس وقت ان کو فولاد کا ہو جانا چاہیے۔ ہماری صورتحال آج کے وقت میں یہ ہے، آپس کا جب کوئی معاملہ ہوتا ہے تو ہم شیر بن جاتے ہیں، لیکن اگر کسی دشمن سے مقابلہ ہو جائے پوری دنیا میں تو اس وقت ہم بھیگی بلی بننے لگتے ہیں۔ یہ اہل ایمان کا معاملہ نہیں ہے، یہ اہل ایمان کی صفات نہیں ہے۔ اہل ایمان کی صفات یہ ہے کہ وہ دشمنوں کے مقابلے میں بہت مضبوط ہو جاتے ہیں، آپس میں بہت نرم دل ہوتے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الحجرات شروع کیا ہے۔ حجرات یہ حجروں کی جمع ہے، یہ اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رہائشی کمروں کا بھی تذکرہ ہے، اسی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نام سورہ حجرات رکھا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں آنے کے آداب ذکر کیے گئے ہیں کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں آؤ تو کس طرح آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہیں تو حضور کے دروازے پہ آ کے کھٹکا لگاؤ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ معلوم کرنا ہے یا آپ کی خدمت میں آنا ہے۔ ایسا نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے کے پیچھے سے آواز لگا دی جائے، یہ بات درست نہیں ہے۔ ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات کر رہے ہوں تو اس بات کے کرتے ہوئے اپنی آواز کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی نہ کرو۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز کے اندر فیصلہ کرنے کا اختیار دیا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کے اندر فیصلہ کرنے لگے تو اس میں آپ کو بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور آپ سے مشورہ پوچھیں تو آپ مشورہ دے دیں، حضور مشورہ نہ پوچھیں آپ خاموشی اختیار کر لیں۔ حضور جیسا فیصلہ کریں گے آپ کو ویسا تسلیم کر لینا ہے، اپنی طرف سے کوئی رائے زنی نہیں کرنی۔
یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے نہ بڑھو کسی بھی چیز کے اندر، اللہ اور اس کے نبی کے آگے نہ بڑھو، جو فیصلہ وہ کریں گے وہ فیصلہ تمہارے لیے قابل قبول ہونا چاہیے۔ اور آگے اہل ایمان کے اندر آپس میں جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا، کہ اے ایمان والو سنو، آپس میں ایک دوسرے کا مذاق بھی نہ اڑاؤ۔ عموماً ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ سوسائٹی اور معاشرے کے اندر کوئی اگر تھوڑی کم عقل کا ہے یا کسی سے کوئی الٹا پلٹا ایسا کچھ کام ہو گیا جانے یا انجانے میں، لوگ اس کو پکڑ کے اس کا مذاق اڑاتے رہتے ہیں، زندگی بھر اس کو ستاتے رہتے ہیں، ساتھیوں کے اندر ایک دوسرے کا لوگ مذاق اڑاتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ بہت ممکن ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا مقام بہت بڑا ہو، اس کا مقام اونچا ہو، اس لیے اس کا مذاق نہ اڑایا جائے۔ وجہ صاف ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے انسانوں ہم نے تمام انسانوں کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، لہذا تم سب کے سب برابر ہو۔ بڑا وہ ہے جو تقوی والا ہے، جو نیکی والا ہے، جو اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، وہ بڑا ہے۔ آگے سورہ قاف شروع ہو رہی ہے، اور سورہ قاف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مر کر دوبارہ زندہ کیے جانے کا تذکرہ کیا ہے۔ قد علمنا ما تنقص الارض، ہم جانتے ہیں کہ زمین جو کچھ بھی کم کر رہی ہے۔ یہ کفار مکہ کہتے تھے کہ ہم مر کے ختم ہو جائیں گے تو پھر ہم دوبارہ کیسے زندہ کیے جائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ زمین کے جس حصے کو ہم کم کرتے ہیں ہم اسے بھی جانتے ہیں۔ تمہیں جب مٹی کے اندر ملائیں گے تو تمہارا علم ہمیں نہیں ہوگا، یقیناً ہمارے پاس تمہارا علم ہے، ہم لازمی طور پہ تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ تم یہ نہ سمجھو کہ دنیا کے اندر اگر کچھ کرو گے تو تم بس بچ جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے تمام اعمال کو لکھنے کے لیے 2 فرشتے متعین کر دیے ہیں۔ اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، کہ دائیں اور بائیں طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 اچک لینے والے، یعنی تم جو کچھ بھی عمل کرتے ہو فوراً سے پیشتر اسے قلم بند کر لینے والے، محفوظ کر لینے والے فرشتے متعین ہیں۔ یہ کرامن کاتبین ہیں، تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یہ فرشتے اسے قلم بند کر لیتے ہیں، نوٹ کر لیتے ہیں۔ کل قیامت میں تمہارے سامنے پیش کر دیا جائے گا، تم خود دیکھو گے اور انکار نہیں کر سکو گے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کی ہولناکی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ دیکھو یہ جو فرشتے ہیں یہ لکھ کر لے کر آئیں گے، اور اگر تمہارے اعمال اللہ کی مرضی کے خلاف نکلے تو پھر تم جہنم کے ایندھن بنو گے۔ اور جہنم کی صورتحال کیا ہے کہ جہنم ایسی خوفناک جگہ ہے کہ یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، کہ اس دن ہم جہنم سے پوچھیں گے کہ کیا تو بھر گئی، تو وہ ایسی دہک رہی ہوگی، کہے گی کہ آپ کو جو ڈالنا ہے ڈال دیجئے، بھرنے کا کوئی سوال نہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر جنتیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ تو جہنم کی صورتحال ہوگی کہ وہ ایسی دہک رہی ہوگی کہ کتنی بھی چیز اس کے اندر ڈالی جائے لیکن پھر بھی وہ کہے گی کہ اور ہے تو لائیے، ہمارے پاس جلانے کے لیے بہت سارے مواقع ہیں۔ لیکن جو لوگ اللہ اس کے رسول کو مان کر جائیں گے اور کرام کاتبین اس کا نام اعمال پیش کریں گے اور اس کے نام اعمال میں نیکیاں زیادہ ملیں گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، کہ جنت ان کو زیادہ دور چل کے جانا نہیں پڑے گا، بلکہ اہل ایمان کے لیے جنت کو اس کے اور مزید قریب کر دی جائے گی، بالکل دور نہیں ہوگی، اور ان سے کہا جائے گا کہ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ، اور یہ اہل ایمان آسانی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ لیکن یہ کون لوگ ہوں گے؟ جنہوں نے ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق اپنی زندگی گزاری ہوگی۔ اس لیے آئیے ہم یہ طے کریں کہ ہم انشاءاللہ ہم بھی اپنی زندگی اللہ اس کے رسول کے احکام کے مطابق گزاریں گے، تاکہ ہمیں جنت جانا نہ پڑے، جنت خود ہمارے قریب کر دی جائے۔ Subscribe to Shakir Abidi Official.